اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والحجة بن الحسن المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء بر محمد وعلى محمد صلوات ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، دوسرے اس خطبے میں کل جو یوم مبعث رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو عالم اسلام کی دین اسلام کی واقعاً بہت بڑی عید ہے، جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آخری نظام کا اعلان کیا تھا 40 سال کے بعد، جسے یوم مبعث رسول اللہ. اگرچہ آپ نبی تھے، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بنے ہی نہیں تھے. نبی کی نبوت کا ابتدا تو و نبی ہونے کا ابتدا تو وہاں سے ہے، لیکن آپ کے عملی جو رسالت ہے یوم مبعث رسول جو کل 27 تاریخ کو ہے، بہت ہی مقدس ہے. اس حوالے سے اس بڑی عید کے حوالے سے میں امام زمانہ مراجع اعظام اور آپ تمام کے حضور عید اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. پروردگارہ جو ان کی سیرت ہے، شریعت ہے، رسالت ہے، نبوت ہے، جس طرح ہمارا عقیدہ ہے، عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے یا اللہ. تو اس حوالے سے مختصراً بہت ساری مناسبات ہیں، ان کی طرف اشارہ صرف کرتا ہوا آگے گزر جاؤں گا. تو عزیزان محترم، واقعاً پیغمبر اکرم 40 سال تک کردار سے اپنی رسالت کو منواتے رہے. جب آپ کی رسالت کا، آپ کی حقانیت کا، آپ کی صداقت کا، امانت کا جب مخلوق نے اقرار کر لیا تو حکم خدا ہوا کہ آپ اعلان رسالت اب کھل کے آپ کر سکتے ہیں. وحی کا نزول شروع ہو گیا. تو اسے یوم مبعث اور آج کی رات کو تو ایک لحاظ سے جو ہمارے اہل سنت کے ہاں مشہور ہے کہ شب معراج کے حوالے سے معراج پیغمبر یعنی معراج کا عقیدہ رکھنا، جیسے کہ ہمارے بارے میں بھی ہے، ائمہ کا فرمان ہے جو معراج کا عقیدہ نہ رکھے وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے. تو معراج، سفر معراج، جسے قرآن مجید میں اگرچہ آج کی رات میں ہونے یا کہ اور رمضان المبارک کے راتوں میں ہونے یا ایک بار ہونے، زیادہ ہونے، کیسے ہونے، براق پہ کیسے، رفرف پہ کیسے، یہ تو ایک تفصیلی گفتگو ہے. لیکن قرآن مجید کی 15ویں پارے کے شروع میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تو یہاں پر یہ ایک اعلان ہے، صراحت قرآنی ہے، پیغمبر کو معراج تو ہو گئی. لہٰذا اس حوالے سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ہمارے مسلمان بھائی آج کی رات کو شب معراج کے طور پر بھی واقعاً آج کی رات اگر دیکھا جائے اتنی عبادات ہیں. دن میں روزہ رکھنے کا اجر، غریب غربا کا خیال رکھنے کا اجر اور عید منانے کا اجر، رات کو عبادت کا. آپ تو مفاتیح الجنان میں دیکھیں کتنی وہاں پر دعائیں، عمل، عبادات ہیں. پروردگارہ آج کی رات اور کل دن کے جو بھی تیری خصوصی نعمات ہیں، رحمات ہیں عالم اسلام پر، مومنین عالم پر، ہمارے اوپر اور حاضرین پر پروردگارہ شامل ہار کر یا اللہ.
تو یہ ایک بات تھی. دوسری بات پرسوں جو انشاءاللہ کل کے بعد جو 28 تاریخ ہے، مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے آغاز نہضت کربلا شروع کیا ہے. یزیدیت سے انکار مدینہ میں آپ نے کیا تھا، بیعت سے انکار آپ نے مدینہ سے شروع کیا تھا. تو آغاز تحریک کربلا امام حسین علیہ السلام کا وہ آغاز 28 رجب کو مدینہ سے آپ نکلے تھے اہل بیت کرام کو لے کر. تو اس دن مجلسیں ہیں تو ان میں شرکت کرنا چاہیے، مجلسوں کا انعقاد ہونا چاہیے. پروردگارہ ہم سب کو صحیح معنوں میں حسینی بننے کی توفیق دے یا اللہ. اب اس کے بعد آگے ماہ شہر پیغمبر، جو ماہ شعبان المعظم آنے والا ہے، وہ پیغمبر کا مہینہ ہے. جیسے روزانہ زوال کے موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک صلوات منقول ہے، مولا اس دعا میں فرماتے ہیں، اس صلوات میں فرماتے ہیں کہ ان ھذا شہر نبیک سید رسولک شعبان الذی حفظتہ منک بالرحمت والرضوان. یہ جو شعبان کا مہینہ ہے تیرے نبی کا مہینہ ہے، یہ تیرے رسول کا مہینہ ہے. پروردگارہ تو نے اس مہینے کو تیری رحمتوں سے بالکل کھچا کھچ بھر دیا ہے. پروردگار تو کھچا کھچ بھرے ہوئے اس مہینے سے زیادہ یعنی رمضان المبارک کی تیاری کے لیے شعبان سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. تو شعبان میں بہت سارے آیات ہیں. الحمدللہ آیات کو آپ عبادت سمجھ کے، جیسے پہلے جمعے میں آغا صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا، کسی کے خلاف میں نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں چھوٹا سا، سکول میں جائیں مثلا، آپ سکول میں جائیں، وہاں پر بھی کلاسیں ہوتی ہیں. ایک پلے گروپ ہوتے، پھر نرسری ہوتے ہیں، پھر آگے 1 2 3 4، پھر آگے جا کے اچھا جی پرائمری سطح، پھر سیکنڈری ہوتے ہیں، پھر ہائی سیکنڈری ہوتے ہیں، پھر کالج ہوتے ہیں، یونیورسٹی ہوتی ہے. عزیزان محترم، جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، آپ ان جلسے جلوسوں کو بھی اسی سٹیپ میں رکھیں. پلے گروپ آپ زور شور کر، پلے گروپ میں بچوں کو اس طرح سے سکھانا ہوتا ہے. پھر آگے جا کر آپ نرسری میں آ جائے تو اور انداز میں سکھانا ہوتا ہے. عیدوں کے بھی اسی طرح کے درجے ہوتے ہیں. لیکن یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں، یونیورسٹی میں کوئی اسمبلی نہیں ہے. یونیورسٹی میں کوئی اسمبلی نہیں ہوتی. کوئی اس قسم کے بچوں کے لیے ایسا کھیل کود کا ایسا نہیں ہوتا. یونیورسٹی ہائی لیول کا ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے. وہاں پر میچور ہونے کے بعد ان کو اپنے فیوچر کے بارے میں سمجھانا ہوتا ہے. تو جامع مسجد کے جو آیات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، ہمارے چھوٹے یونٹوں کے حوالے سے یہاں جامع مسجد ہمارے دانشگاہ سطح کے، یونیورسٹی سطح کے، یہاں پر میچور کوئی پروگرام ہونا چاہیے. یہاں نمائندہ ایک پروگرام ہونا چاہیے. یہاں پر قابل اعتماد پروگرام ہونا چاہیے، قابل فخر پروگرام ہونا چاہیے. تو آیات میں الحمدللہ ہر ایک کا الگ الگ ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کے معیار کو ذہن میں رکھنے کا جو کی طرف علماء نے اشارہ فرمائے. تو انشاءاللہ تو آیات پہ ضرور استفادہ کریں گے. عیدوں کو دنیا کے کہیں سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے جملہ ایک کہہ رہا ہوں، کہیں سے کوئی بلتستان میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں. علماء کرام کی خدمت کرو، علماء سے سنو. کسی ذاکر کو ہو تو بہترین ذاکر، بہترین قصیدہ خوان ہمارے یہاں سے الحمدللہ بہت سارے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، وہاں سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن انہی علماء کی قدر کرو، انہی کی خدمت کرو. ہزاروں روپے آپ ان جلسوں پہ خرچ کرتے ہیں، جو مقرر ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی مدد کر لو. آپ ان کو دیتے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو کھانے کے لیے لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں یا آپ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں. کیا ان مقررین کے، ان علماء کرام کا ہم نے نہیں سننا؟ اصل مقصد وہ ہے، ان کی خدمت کرو. عید کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے. ان کو جب سنتے ہیں تو ان کی عزت افزائی کرو، ان کی خدمت کر لو. لوگوں کو کھانا کھلانے میں، تبرکات بانٹنے میں ثواب سمجھتے ہیں. ایک روحانی، یہاں پیغمبر کی حدیث ہے، من وقر عالما فقد وقرنی. جس نے کسی عالم کا احترام کیا، پیغمبر فرماتے ہیں اس نے میرا احترام کیا. تو پیغمبر کے احترام کے لیے آپ اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے علماء کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو. تو انشاءاللہ یہ بھی آ رہا ہے. اور ایک مختصراً الحمدللہ ایران کے حوالے سے جو ایک تشویش سی تھی، ہے نا جی، لیکن وہ حکومت نظر امام زمان کی وجہ سے، مراجع اعظام کی وجہ سے الحمدللہ اب دنیا فیل ہو چکی ہے. دنیا کے جتنے بھی ہر حربہ استعمال کیا ہے، لیکن ہر حربہ رہبر معظم نے ناکام بنا دیا ہے. لیکن ان کے پشت پر کون ہے؟ مولا امام زمانہ کی نظر ہے. عزیزان محترم، تو آج
آپ انجمن امامیہ آغا صاحب نے مجھے فون بھی کیا تھا انجمن امامیہ کی طرف سے رہبر معظم کے ساتھ۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دنیا والوں سنو، ایران کی حکومت اپنی جگہ، ریاست اپنی جگہ، ریاست اور انتظامی حوالے سے جغرافیائی حدود کی وجہ سے وہاں پر انتظام ہوتا ہے، لیکن رہبر معظم ہمارے مراجع اعظام یہ صرف جغرافیائی سرحدوں تک نہیں ہے بلکہ ہمارے عقیدے کے سرحدوں کے محافظ ہیں، ہمارے نظریات کے تحفظ کرتے ہیں، عالم اسلام کے تحفظ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر جغرافیائی یا انتظامی حدود کا نہیں دیکھا جاتا۔ جب ہمارے ریڈ لائن ہے رہبر معظم امریکہ و اسرائیل، سن لو، خدا نخواستہ یہ جو تم نے بہت سارے سائنسدانوں کو، جرنلوں کو، وہ انتظامی حوالے سے تھے، لیکن مجتہدین پر اگر کسی قسم کی اگر جارحیت ہو جائے تو تمہارے وائٹ ہاؤس میں کوئی رہنے والا نہیں ہوگا۔ خامنائی ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ نائب امام زمانہ کا نام ہے۔ ہم جہاں پر بھی رہیں گے تو ہمارے مراجی کے لیے کسی قسم کے خدا نخواستہ، جیسے آیت اللہ عراقی اس نے ایک اعلان کیا تھا، محسن عراقی نے، جو رہبر کے خلاف خدا نخواستہ کسی قسم کی زیادتیہ، کسی قسم کی دہشت گردی کا کوئی ایسا لمحہ آ جائے تو دنیا میں جو دہشت گرد ہے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، یہ سب پہ واجب ہو جائے گا۔ تو آج سب نے ہاتھ اٹھا کر، آپ سب نے یہاں سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کرنا ہے کہ اور دشمن کو ایک ایسا آپ نے پیغام بھی دینا ہے انشاءاللہ جلوس کی صورت میں، جو بعد میں آپ ریلی میں جائیں گے۔ سب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے رہبر معظم کی سلامتی کے لیے، رہبر کے ساتھ آپ کی حمایت اور روحانی طور پر آپ نے ان کے لیے مدد اور اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے سب نے خامنائی رہبر کا نعرہ بلند کرنا ہے، اللہ اکبر۔ خامنائی رہبر پڑھیں گے آپ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، پر محمد آل محمد صلوات۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہماری جانیں قربان، ہماری جانیں قربان ہمارے مراجع پر۔ لہذا پاکستان نے بھی، وزارت خارجہ نے اچھا بیان دیا ہے، اور انہوں نے بیان دیا ہے پاکستان کے سرحد یا فضائی حدود ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کے لیے پاکستان اجازت نہیں دے سکتا، ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ آج ایران کے ساتھ پاکستان نہ نکلا، پہلے الحمدللہ نکلے ہیں، اور ایران سب سے پہلے پاکستان، آپ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان جب معراج وجود میں آیا اس وقت سب سے پہلے جس مملکت نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا وہ سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا تھا۔ لہٰذا ایک دونوں بھائی ہے، ایک دونوں کے مفادات، نقصانات یہ ایک جیسے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں اس بیانے کی، ہم قدر کرتے ہیں کہ ایران کے لیے پہلے بھی آپ نے ہر حوالے سے سپورٹ کیا ہے، کیونکہ اس لیے وہ دور جو دشمن بیٹھے ہیں بخدا امریکہ و اسرائیل، جو پہلے آپ نے ہندوستان کے ساتھ دونوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی تھی، یہی ہمارا مشترکہ دشمن ہے امریکہ و اسرائیل۔ اسلام صرف ایران کا دشمن نہیں، پاکستان کا صرف دشمن نہیں، بلکہ اسلام و قرآن کا دشمن ہے۔ قرآن کا حکم بھی ہے، اسلام کے آئین کا حصہ بھی ہے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ اس پہ آپ بعد میں ریلی میں تشریف لے جائیں گے۔ جو یہاں پر ہمارے مومنین کے درمیان اختلافات ہو جائیں، تھوڑے سے نزاع ہو جائیں، جھگڑے ہو جائیں تو افسوس ہوتا ہے۔ یہاں پر قریب جو زمین کے حوالے سے، حدود بندی کے حوالے سے پچھلے ہفتے ایک تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوا، تو اس حوالے سے
ہمیں بہت افسوس ہے، انشاءاللہ مرکزی علماء کرام جو انجمن کی طرف سے یا دوسرے جو علماء کوشش کر رہے ہیں، براہ کرم اس قسم کے جو جھگڑے فتنے فساد ہیں اس سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا، بلکہ آپس میں مل بیٹھ کر کوشش کرنے سے تو مسئلے کا حل نکلتا۔ ہم توقع رکھتے ہیں ہر فریق سے، ہر مومنین کے ہر گاؤں سے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو انجمن امامیہ آپ کے پاس ہے۔ انشاءاللہ کچھ علماء کرام کوشش کر بھی رہے ہیں، اگر ان کے لیے ضرورت پڑے تو انجمن امامیہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ، اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں گے۔ ایک آخری ہے مرہم فاؤنڈیشن، جو یہاں پر ایک فلاحی ادارہ ہے، باہر انہوں نے اپنے نئے رجسٹریشن کا ایک آغاز کیا ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ آپ سب کی توفیقات خیر میں پروردگار عالم اضافہ کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ